کیا سوال کرنا بری بات ہے؟ کیا اسلام میں لوگوں کو آزادی دی جاتی ہے؟ قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 7 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 74، 75 اور 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کے بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ لہذا پیغمبر آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ تھی ان آیات کی بہترین تلاوت اور ترجمہ۔ اب ان آیات کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ انسان کا لباس جانوروں سے بنتا ہے۔ اون سے قالین کی صنعت، کمبل اور ٹیکسٹائل فیکٹری چلتی ہیں۔ انسانوں کا جوتا جانور کی کھال سے بنتا ہے اور جانوروں کی کھال سے چیزیں بنانے کے لیے چمڑے کی فیکٹری بنتی ہیں اور جوتا، بیلٹ، ٹوپی، جیکٹ وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ انسان کا کھانا دودھ اور جانوروں کا گوشت ہے۔ زراعت اور کھیتی میں جانوروں کا اہم کردار ہے، جیسے کھیت جوتنا، سینچائی کرنا، دیسی کھاد، گھاس کا مصرف، سامان اور کھلیان کا حمل و نقل، خرمن کو کچلنا، یہ سب جانوروں کے فوائد ہیں جو انسان کے لیے ہیں۔ ناظرین، پروردگار عالم نے ان آیات میں بہترین پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان بہترین پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، شرک اور بت پرستی، یہ سب اللہ کی نعمتوں کا کفران یعنی انکار ہے۔ نمبر 2، بت پرستوں کا مقصد خیالی اور وہم کی بنا پر ہے۔ نمبر 3، گمراہ لوگوں سے بات چیت میں ان کے عقائد کی بنیاد کو نشانہ بناؤ۔ نمبر 4، ایسے شخص کا انجام جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنے کے بجائے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے بتوں کی طرف جائے تو دوزخ میں ڈالنے کے لیے ان کو حاضر کرنا چاہیے۔ نمبر 5، انبیاء کو بھی حوصلہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو خداوند متعال ان کو تسلی اور حوصلہ دیتا ہے۔ نمبر 6، جس کے مقاصد بلند و بالا ہوں گے اس پہ بہت طرح کے حملے اور مشکلیں ڈالی جائیں گی۔ نمبر 7، اللہ کے علم و دانش پہ غور و فکر کرنا مومن کے سکون کا بہترین ذریعہ اور گمراہ لوگوں کے لیے ایک انداز اور ڈرانا ہے۔ نمبر 8، دشمنان چھپ کر اور کھلے عام منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 77 سے 80 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم
توقدون۔ تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے آگ روشن کرتے رہے ہو۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان کے لیے اس میں کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ ایک مشرک نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک گلی ہوئی ہڈی کو زمین پہ گرا کر کہا کہ کون ہے جو اس سڑی اور گلی ہڈی کو زندہ کرے گا؟ یہ آیتیں اسی اعتراض کے جواب میں نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت میں درخت سے مراد دو قسم کی آگ پیدا کرنے والی لکڑی جس کو مرخ اور افار کہا جاتا تھا۔ عرب ایک لکڑی کو دوسری پہ رگڑتے تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، جیسے آج کل ماچس کی تیلیاں۔ ناظرین، یہ تو نکات، اب ان آیات کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگر انسان اپنی کمزوری اور حقارت کو یاد رکھے تو کبھی بھی اکڑ نہیں دکھائے گا۔ نمبر 2، انسان کا نطفے سے پیدا ہونے پہ غور و فکر کرنے سے انسان کا یقین معاد و قیامت پہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دشمنی سے بھی زیادہ بدتر یہ ہے کہ کھلی اور بہت سخت دشمنی ہو۔ نمبر 4، انسان کا خدا سے لڑنا بہت تعجب اور امید سے بہت دور ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اذا کا لفظ ایسے کاموں میں استعمال ہوتا ہے جس کی کوئی امید نہ ہو۔ نمبر 5، غلط اور باطل باتوں اور فکروں کو جواب کی خاطر بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 6، قدرت خدا کے بارے میں بہت سارے اشکال و اعتراض اس کے نمونوں پہ غور و فکر نہ کر کے اور اپنی ماضی کو یاد نہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 7، معاد کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ نمبر 8، اسلام میں اتنی آزادی ہے کہ اللہ اور قیامت کا انکار کرنے والے بغیر کسی ڈر کے اسلام کے رہبروں سے کھل کر اپنی بات کرتے ہیں۔ نمبر 9، سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ برا اس وقت ہے جب تکبر اور ہٹ دھرمی کے لیے کیا جائے۔ نمبر 10، بعض عقائدی سوال پہ اعتراض کی وجہ انسان اور خدا کے درمیان قدرت کا موازنہ کرنا ہے۔ نمبر 11، عقائد کے شبہوں کا جواب دینا چاہیے، چاہے شبہ کسی ایک کی جانب سے بیان کیا گیا ہو۔ نمبر 12، معاد جسمانی ہے۔ نمبر 13، معاد دو چیز کی محتاج ہے، ایک اللہ کی قدرت انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے میں اور دوسرا اس کا یعنی اللہ کا لوگوں کے اعمال کو جاننا۔ یہ آیت ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ انشاء اول مرہ اس کی قدرت کی نشانی، ہوا بکل شیء علیم اس کے علم کی نشانی ہے۔ نمبر 14، اللہ تعالیٰ دو ایسی چیزوں کو جو آپس میں متضاد ہوں جمع کر دیتا ہے، جیسے آگ اور پانی جو آپس میں متضاد ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ قیامت کا انکار کرنے والوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کا تعلق حقیقت سے دور دور تک بھی نہیں ہوتا ہے، اور اسلام لوگوں کو آزادی دیتا ہے۔ اور سوال کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن ہٹ دھرمی کی وجہ سے کیا جائے یا تکبر کی وجہ سے کیا جائے تب یہ بری بات ہوتی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔